کو کن کی ضرورت ہے، اور یہ تو سب اس کی مخلوق ہے. لفظ کن ہو، لفظ موتو ہے، سب اس کی پیدا کیے ہوئے مخلوق ہے. یہ تو بعد میں پیدا ہو، اس سے بھی پہلے سے اس نے پیدا بننا شروع کیا. اس لیے یہ قرآن ارادہ، ارادہ ہو گیا کہ بس مر جاؤ، اس نے فرما دیا، اس نے ارادہ فرما دیا تو مر گئے. تم احیا ہو، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کرتی ہے. اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لطیف الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر. یہ مارنا زندہ کرنا ان کو سبق سکھانا تھا، بتانا تھا کہ کوئی نہیں بچ سکتا. اگر اللہ نہ بچائے تو نہیں. وہ موت کے خوف سے بچ کر بھاگے، پھر موت آ گئی، اور پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. اب کیا کیا کیفیت تھی اور کس جگہ ہوا یہ اور کون لوگ تھے، یہ سب چیزیں جو ہیں قرآن میں واضح نہیں کرتے. ہم اس کے بارے میں قطعی طور پہ کچھ نہیں کہتے، نہ کوئی اس سلسلے میں مستند روایات موجود. کچھ مفسرین نے ادھر ادھر سے جیسے کوئی اشارات بیان کر دیے، باقی ایسی چیزیں قطعی نہیں ہوتی. نہ مفسرین کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ تم کسی پر ایمان رکھنا، اس کے علاوہ نہ مان. تو جسٹ فار نالج چیزوں کو دے دیتے ہیں. بہرحال ہمیں اس بحث کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں. بس اتنا کافی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے، کسی بستی کے ساتھ، اور اللہ نے اپنی قدرت کا وہاں اظہار فرمایا. اور ایسا ہے، آج بھی ہے کہ لوگ ایک چیز سے بچتے ہیں اور پھر وہی چیز انسان کو پکڑ لیتی ہے. سب سے زیادہ موت ہے. تو موت جو ہے وہ خود جب تک نہیں آتی اس وقت تک وہ خود انسان کی حفاظت کرتی ہے. یہ حقیقت. اور انسان اس کے نام سے گھبراتا ہے، لیکن موت سب سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت پہ آنا، اس سے پہلے آپ کو مرنے نہیں دینا، کیونکہ وہ وقت اس کا ہے. زندگی جو ہے اس کے ہاتھوں میں سیف ہے. زندگی کی گارڈ ہے وہ، لیکن ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کا، ٹائم فکس، کہ بھئی اس وقت تک یہ زندگی تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ آتی نہیں. موت نے آنا نہیں. چاہے دنیا ساری مار کے چلی جائے انسان کو، اگر موت کا وقت نہیں ہوا تو نہیں بھائی. اور جب وہ آئے گی تو پھر تو وہ اسپتال کی دیواریں گرا کے بھی آ جائے گی، اور بند کمروں میں بھی آ جائے گی، اور بستروں میں بھی آ جائے گی، باغوں میں بھی آ جائے گی. عید کے دن بھی آئے گی. صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں. اور جہاں بھی انسان ہو، سفر میں ہو، گھر میں، اور بھلے کتنا طاقتور ہو جائے، بہت بڑا سپہ سالار ہی کیوں، بہت بڑا بادشاہ سلطان ہی کیوں، موت نے تو آنا ہے. تو یہ موت خود ہماری محافظ بن کے رہتی ہے، تو جب آتی ہے تو پھر آتا رہتی ہے. یہ بات ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا یہ تقدیر کا معاملہ ہے. چونکہ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان کو اگر مگر کہہ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے. جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اگر فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیتے تو نہ مرتے، اگر اسپتال لے جاتے وقت پر تو نہ مرتے، اگر وہ والی دوا کھا لیتے تو شاید بچ جاتے. نہیں، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. یہ بات جو ہے ہمیں یقین سے تو بالکل کرنے کی اجازت نہیں کہ ہم یقین کر کے کریں کہ ہاں ایسا ہی ہو جاتا. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور بندہ اپنے وقت پر ہی گیا ہے. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا تو وہ بچ جاتا، وہ مزید کچھ اور زندگی سے مل جاتا. نہیں ہے سر، اسباب تو تیار ہو ہی جاتے ہیں. اگر یہ جو صورتحال ہے یہ نہ ہوتی تو کچھ اور ہوتی. کیا اچھے اچھے ڈاکٹروں کے ہاتھوں لوگ نہیں مر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کھلا
अस्पताल में ले जाते या फला डॉक्टर को दिखा देते, तो क्या वहाँ कोई मरा नहीं आज? नहीं, मरने वाले वहां भी मर गए। ये सब असबाब, अब असबाब खुद बनते चले जाते हैं। तो इसलिए इंसान को ये अगर मगर नहीं करना चाहिए, मना किया गया। फरमाए शैतान का दरवाजा है, शैतान के फेल का दरवाजा है, इसके बड़े बुरे असर पड़ते हैं। एक तो इंसान बड़ी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और हॉपलेस हो जाता है, मायूस हो जाता है, और इंसान जो है वो फिर आगे करने की हिम्मत नहीं पाता, उसकी खुद एतमादी खत्म, और रंजो गम उसको लग जाता। तो ये माजी को याद करके इंसान रंज ही बढ़ता है, इसलिए माजी में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, खासतौर पर ऐसी हालत। हाँ, अलबत्ता अगर किसी की फेलियर का तायुन करना है, कोई गलती रंजिश, खासतौर पे कानूनी तौर पे अगर कोई सजा का मामला है, तो वो एक अलग बात है। वो ये है कि जी आप फुला ने गफलत बरती है, फुला की वजह से डॉक्टर ने केयर नहीं किया, अस्पताल का अमला उसकी गफलत थी, तो गलत इंजेक्शन दिया, गलत दवा दे दी, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ये नहीं है बात के तो इसको भी भूल जाओ, उसकी जो है उन्हें कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। अगर गफलत साबित हो जाए, जुर्म साबित हो जाए, या खुदा खास्ता कत्ल का केस बना, तो आदमी तो अपने वक्त पर ही मरा, लेकिन कातिल को पकड़ा जाएगा। और हमें ये कहने की इजाजत नहीं है कि अगर खुला नहीं मारता तो ये नहीं मरता, और ऐसा अगर होता तो ऐसा नहीं होता। हम ये ना कहें, लेकिन जिसने मारा है उसने तो समझ के मारा, जानबूझ के मारा, और उसे क्या पता कि इस तो मरने वाला, लिहाजा कातिल कातिल है और उसको सजा भी होगी। फिर उसके बाद फरमाया, अच्छा एक बात और इसमें मेल कर ले कि मुस्तकबिल के हवाले से बेशक अगर कहकर बात कर सकते, जैसे अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो एग्जाम में कामयाब हो जाओगे, अगर तुमने मेहनत की तो तुम्हें इसका फल मिलेगा, अगर तुम जाओगे मिलोगे तो तुम्हें उसका नतीजा हासिल होगा वगैरह, जॉब करोगे तो तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, पुनः जगह जाओगे तो उससे ये फायदा होगा, वो फायदा वगैरह वगैरह जो भी। तो मुस्तकबिल में चूंकि आगे ऑप्शन खोलने हैं, आगे हमें इंकरेजमेंट चाहिए, हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए, इसलिए मुस्तकबिल के लिए इजाजत दी गई। माजी में चूंकि अफसोस और हुज़्न पड़ता है, इसलिए उससे रोका। ठीक है, उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अला अन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लोग अक्सर शुक्र नहीं करते। ये शिकवा कुरान को बार बार है कि लोग शुक्र नहीं करते हैं, और शुक्र ये हालांकि शुक्र का जज्बा आ जाए हमारे अंदर तो क्या बात, खासतौर पर खवातीन, खवातीन के लिए तो बुखारी शरीफ में नाशुक्री के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा डिटेल फरमाया कि ये यकफुरन अशीर, अपने शौहरों की नाशुक्री करती खवातीन जो है ज्यादा, फरमाया कि मैं इनको जहन्नम में कसरत से देखता हूँ, ये डरने वाली बात है। तो अर्ज की गई अब्दुल्ला वो उसकी वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि ये जो है युक्सिरन लान और यकफुरन अशीर, ये लानत बहुत करती है, ताने बहुत देती है, और दूसरा शौहरों की नाशुक्री बहुत करती है। तो इस आदत को खत्म होना चाहिए अगर हमें आगे कामयाबी चाहिए। तो नाशुक्री का जो मिजाज है ना, ये मर्दों में भी अच्छा खासा पाया जाता है, खवातीन में भी है, मर्दों में भी है, तो जिसमें भी है ये मिजाज नहीं, हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए, और लोगों का शुक्रगुजार होने के साथ साथ अल्लाह के शुक्रगुजार बने। हदीस में तो यहाँ तक आया मल्लम यशकुरनास दम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार ना बने वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार। जरूरी है एहसान याद रखें और लोगों का शुक्रिया अदा करें, और एहसान का बदला एहसान से चुकाएं। अक्सर हम रिश्तेदारी में सबसे पहले जिस चीज को भूलते हैं वो एहसान। रिश्तेदारों में सबसे पहले गैरों का एहसान याद रखते हैं, अपनों का और करीबियों का एहसान। वकातिलू फी सबीलिल्लाह,
اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ انسان کو لڑنا تو ہے، تو لڑنے کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا وہ اللہ کی راہ میں لڑو، کیونکہ انسان غیر و غضب کا فیصل بھی ہے، کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالے گا، تو بجائے اس کے کہ آپس میں لڑ کے مر جائے، ہم کیوں نہ خدا کی راہ میں لڑ کے جان دیں اگر دینی ہے، اور غصہ غیر و غضب کی آگ کو اس کی چنگاریوں کو وہاں جا کے دیں۔ اب کیسے ہم آپس میں لڑتے ہیں مسلمان ملک میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ دشمن جو عالم اسلام کا حال مار رہا ہے ان کو، ہمارے بچوں کو غزہ میں فلسطین میں وہاں لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس دن یہ وہاں لڑنا شروع کر دیں گے، جس دن ہمارا اصل جہاد شروع ہو جائے گا، اس دن آپس کی لڑائی جھگڑے سے اصل وجہ یہی ہے کہ پانی رکا ہوا ہے تو سڑ رہا ہے۔ جہاد ایک فلوٹ، پانی بہتا پانی تو پھر نہیں چلتا، یہ ہماری اپنی صلاح ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے افغانستان کے ساتھ وہ کھیلتے رہ گئی تھا، اس کے بعد اب ایران نے خامخواہ اٹیک کر دیا، اور خامخواہ کی جنگ چھیڑنا چاہیے، لیکن بہرحال بھی بچاؤ ہو گیا۔ تو یہ ہمارا کام، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہوں۔ تو اس حالت پہ افسوس ہی ہے کہ کس قسم کا نظام ہے، اللہ کی کتاب ان سب کے خلاف حجت ہے، اور یہ جب مر کے وہاں جائیں گے خدا کے حضور میں تو وہاں کسی کتاب کی سے جائے گا تم نے لڑائی کی تھی کس کے راستے میں کی، تو یہ کہیں گے ہم نے اس راستے میں کی تھی، اللہ فرمایا میرے راستے میں تھی، اللہ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، خدا کے راستے میں جب لڑو گے تو تمہیں کشمیر بھی نظر آئے گا، اور تمہیں غزہ اور فلسطین بھی نظر آئے گا، بیت مقدس ابھی کچھ نظر نہیں آتا ہے، ابھی تو بیچارے وہاں لوگ مر رہے ہیں مر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اللہ سب سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین کا اچھا قرض حسن، اللہ اس کو قرض کی کیا ضرورت ہے، خدا خود مالک و مختار ہے، سب کچھ اسی کا ہے، لیکن کتنا پیارا انداز ہے کہ ہمیں دے کر خود ہم سے لے رہا ہے اور قرض کے نام پہ لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیسا کریمانہ انداز، کیسا حوصلہ افزا، کیسا مربیانہ طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہماری ایگو کو ہماری خودی کو زندہ رکھا ہے۔ یہ تصور کی حالت ہے، ہم بندے ہیں اور ہمارا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، مگر انسان کی عزت نفس کو کیسے زندہ رکھا ہے، فرمایا کہ قرض دے دو، کون ہے جو اللہ کو کرے قرض حسن، ويضاعف لو اضعافا كثيرا، فيضاعفه لو اضعافا كثيرا، بس وہ اس کو پھر بڑھا دے گا اس کے لیے کئی گنا، وہ کئی گنا بڑھا دے گا اضافہ، وہ پھر اس کو بڑھا دے گا۔ تو اصل میں یہ نوازش کرتے ہیں ہم سے جو لیا ہے قرض کے طور پہ، اس میں گارنٹی تب دی کہ دیکھو یہ قرض سمجھو اس کو ایک طریقے سے کہ تمہیں واپس ملے، قرض وہی ہوتا ہے جو واپس، اور جب بڑھا چڑھا کے ملے تو دنیا میں تو سود ہوتا ہے، مگر خدا کے یہاں فضل ہے، خدا کے یہاں سے وہ فضل ہوتا ہے، اور سود بھی وہ ہوتا ہے جو طے کر لیا یا آٹومیٹک طے ہو، انڈرسٹوڈ ہو، وہ ہوتا ہے، اور جو بغیر طے کیے کوئی بڑھا کے اپنی طرف سے دے دے بطور اس کے ہمدردی کے اور اس کے احسان کے سلے میں جائیں، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، مگر یہ میں مسئلے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے قرض کی وجہ سے کوئی آپ کو اپنی طرف سے بڑھا کے دے، یہ سود نہیں، ہاں اگر آپ نے طے کیا ہے پہلے یا انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بڑھا کے ملے گا تو کوئی اصول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فضل ہے،
بڑھا چڑھا کے دے گا، عذاب کثیرا کا مطلب بے شمار آ گیا، بے شمار گناہ۔ تو اس لیے خرچ کیا کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھیں کہ کون ہے غریب، تو ایسے لوگ مدد کریں، اور پھر اس کے علاوہ دین کے کاموں میں خرچ کریں، مسجدوں میں، اور جہاں جہاں دین کی خدمت انجام دی جائے وہاں خرچ کریں۔ تو یہ خرچ کرنا جو ہے یہ ہماری بیک بون ہے، خاص طور پہ پاکستان کی، یہاں کے رہنے والوں کی، اور پھر خاص طور پہ کراچی میں یہاں کے رہنے والوں، اسی لیے عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ جب لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اپنے مال سے نکالتے رہتے ہیں، تو اللہ کا عذاب چلتا بھی ہے اور ہمارے لیے برکت کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو واللہ یقبض ویبسط، اور فرمایا اللہ ہی اس کو سگڑتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ اللہ سگڑ دیتا ہے، تر کر دیتا ہے چیز کو، اور پھر پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ تو دیکھیے جو مال کم ہے یا زیادہ ہے، آدمی کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ کا فیصلہ ہے بس، جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہو گیا، تو اس میں انسان جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق، ضروری نہیں ہے آپ بڑے بڑے خرچے کریں۔ روزانہ صبح اگر آپ 5-10 روپے، 150 روپے نکال کے رکھ دیں صدقے کے نام، تو انشاءاللہ سارا دن آپ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ سے پورا دن اچھے گزرے گا، بلاؤں وباؤں سے حفاظت ہوگی۔ یہ سب کا جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان صبح صبح نکال دے تو پھر بلا جو ہے وہ اس کو پھلانگ کر نہیں آتی، یعنی بلا ہر چیز کو پھلانگ سکتی ہے، مگر صدقے کی دیوار اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بلا اس کو پھلانگ نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا اشعار ہے سب کا۔ ہم لوگ وظیفہ جو فری فنڈ کے وظیفے ہوتے ہیں اس سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس میں خرچہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں مال وال نہیں نکلتا، تو لہٰذا وہ بس وظائف پڑھا لیں، اس سے زیادہ حفاظت کے یہی پوچھتے ہیں، باقی سب کا خیرات کرنے کا کہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ کہ وظیفہ تو ٹھیک ہے، وظیفہ پڑھیں، لیکن یہ کہ سب کے خیرات سے پوچھ رہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کو ضرور کر دیں۔ اور صبح ایک الگ ڈبیا میں ڈبے میں غلط میں ڈال کے پھر دیکھ لیں سارا دن کوئی فقیر مسکین ہو اس کو دے دیں، یا پھر کچھ دن کا جمع ہو جائے تو کسی بھی مستحق کو جو بھی ہو وہاں بھجوا دیں، یہ ہوتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، آگے فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو بنی اسرائیل کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں ایک خاص تاریخی حوالہ آ رہا ہے۔ اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملکا مقاتل فی سبیل اللہ، ہوا یہ کہ ایک جہاد کا مرحلہ درپیش تھا، قوم کو لڑنا تھا ملکہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان سے کہا گیا کہ چلو، تو بہرحال وہ اس وقت بنی اسرائیل ہمت نہیں کر سکے اور اپنے پیغمبر کو منع کر دیا۔ بعد میں پھر یہ سلسلے چلتے رہے، اس میں پہلے یوشع علیہ السلام کا مارکا بھی ہوا، پھر اس کے بعد مزید یہ بات کے عنوان میں ایسا ہوا، قبضے ہوتے رہے اور پھر بار بار فتوحات ہوئی۔ تو اب یہ دور آ گیا ہے بعد کا، اور یہ جو ہے کہا گیا کہ قالوا لنبی اللہ، جب لوگوں نے اس زمانے کے اپنے نبی سے کہا، نبی کا نام یہاں پہ نہیں، کون سے پیغمبر تھے تو بہن یہاں قطعی طور پہ ہمیں اس کا علم نہیں کہ یہ اللہ نے کون سے، تو اللہ کے کسی نبی سے انہوں نے کہا لو اے بات لنا ملکہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر، کیونکہ وہ جو بادشاہ تھے ان کے پیچھے انہیں چلنا تھا، اور اس وقت اللہ کے جو نبی تھے وہ ضعیف ہو گئے تھے،
اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری قیادت اس طرح نہیں کر سکیں گے، میدان میں اترنا ہے، لڑنا ہے، تو لہذا ہمیں کسی بادشاہ کی ضرورت ہے، یعنی کسی امیر کی ضرورت ہے۔ بادشاہ سے مراد کوئی امیر، صرف نبی کا نام جو بعض روایتوں میں آتا ہے وہ سموئیل علیہ، حضرت سموئیل علیہ السلام، لیکن میں قطعی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا مقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے اللہ کو قاتل ہوں تو پھر تم نہ لڑو اور بھاگ جاؤ، کیونکہ اس قوم کا ریکارڈ ہے، پہلے بھی ایک قوم بھاگ چکی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے منع کر دیا، اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی، اور بلکہ منع کر دیا، صاف کہہ دیا کہ ہم نے کہہ سکتے آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں، تو یہاں ان کا ٹریک ریکارڈ چلا آ رہا تھا، اس لیے تاکہ اللہ کے پاس ایسا نہ ہو کہ تم نہ لڑو، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ جس قوم کی قوت عمل چلو جائے تو پھر باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہیں، جہاں سے انہوں نے بات بڑی اونچی، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نہیں لڑیں اللہ کے راستے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نہ لڑیں؟ تو یہ اس انداز سے بڑے زوردار انداز سے ہمیں کیا ہو گیا، ہم کس کام کے رہ گئے تھے، وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، ہمارے بیٹوں سے، ہمارے بچوں سے، تو ہمیں دور کیا گیا، ہم سے یہ مصیبت آپ پڑی ہے، تو یعنی یہ اس سے پتہ چلا کہ دوبارہ چھٹ گیا نا، کیونکہ پہلے وہ دلایا تھا یوشع علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نائب تھے، تو ان کو فتح دلائی امریکہ پر، اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ رہے، اور پھر ان کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر بدماشی کرتے، اس قوم کا ریکارڈ چلا آ رہا ہے، یہ قوم بڑی شریر ہے، یہودی ہیں یہ بڑے شریر، یہ کبھی پرامن نہیں رہ سکتے، ان کو پہلے عرب نے کچھ آباد کاری کے سلسلے میں ان کے ساتھ کچھ تعاون کر دیا تھا شروع میں، وہ دنیا کا پریشر بھی تھا، ستر عثمانی جا چکی تھی، تو کچھ زمینیں انہوں نے کچھ لوگوں سے خرید لی، اور بڑے اس وقت پرامن طریقے سے یہ وہاں آباد ہونے لگے، اور بڑے انہوں نے باتیں بھی کی، معاہدے کیے کہ ہم بالکل اسی طرح چلیں گے، کیا ہی معاہدے کیے، بعد میں آہستہ آہستہ بڑی طاقتوں نے اس کو اپنی سازش کے تحت لا کے بسایا، پھر آگے بڑھایا، پھر شرارتیں شروع ہو گئی، پھر آگے بڑھتے گئے، قبضے کرتے گئے، پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے، ابھی تک مار رہے تھے پچھلے اس پورے ٹینیور میں، آپ دیکھیں جب سے یہ آئے فلسطین میں آئے دن دنگا فساد، لوگ مارتے اور قبضہ کرتے، مارتے قبضہ کرتے، کتنوں کو تو قید میں ڈالا ہوا تھا، تو یہ ایسی شریر قوم ہے، اس پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ بابا خان پریشان کر دی، بعض ایسے نابکار لوگ ہیں اندھے، اور پتہ نہیں کیوں وہ شاید دوروں میں پلتے ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں، یا کیا ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ اس حالت میں بھی بعض ایسے وہ ہمارے اندر، وہاں تو احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں پورے یورپ میں، امریکہ میں، اور یہاں بعض لوگ پتہ نہیں کس طرح یہ بات کر دیتے ہیں کہ انہوں نے حماس نے غلط کیا، ان کو چھیڑ دیا، ان کو امن سے آپ کو امن تھے، اور کوئی وہ نہیں تھا، معاملات چل رہے تھے اچھے، اور ایسے ہی جو ٹو اسٹیٹ فارمولا یہ بھی سمجھ سے باہر ہے، نہ جانے کس چیز کی امید لگی ہوئی ہے لوگوں کو کہ دو ریاستیں بن جائے گی، یہودی آرام سے بیٹھا ہے، یہ تو ریاست کبھی ایک تصور ہی نہیں ہے، خود یہودی جو دوسرا یہودی ہے غیر یہودی وہ نہیں مانتا ریاست کی تصور، یہ یہودیت ہے، اسٹیٹ کا تصور کہاں سے آ گیا، ان کا تو ان کی تو آباد کاری کا تصور نہیں، یہ زمین فلسطینیوں کی ہے اور صدیوں سے وہ یہاں آباد ہے، تو لہذا یہ جیسے کہ تاریخ چلی آ رہی اسی طریقے سے ہونا تھا، مگر اب پھر بڑی طاقتوں نے مل کے یہودیوں کو پیچھے کمر ٹھوکی ان کی، اور اس کے بعد پھر دنگا فساد شروع ہوا، تو یہ بات کہ وہ امن سے بیٹھے تھے اور حماس نے خامہ کا چھیڑ چھاڑ کر دی، بہت بڑی فیلیسی ہے، بہت بڑی فیلیسی ہے، یہ گمراہ کرنے والی بات ہے، حماس نے اپنا آخری سانس لیا ہے، وہ بیچارے آخری سانس لے رہے ہیں، اور اس کا بھی انہیں حق نہیں مل رہا، اور عالم اسلام ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا،
یعنی حکمران. باقی عوام بیچارے سب وہ اپنی اپنی جگہ بہت پریشان ہیں، بے چین. تو اس لیے حماس نے اپنی زندگی کی آخری گویا کہ لڑائی چھیڑ دی ہے، اور اس میں اب ان کی بقا کا سوال تھا، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا. وہ تو جا ہی رہے تھے، ایک اندھے کنویں میں جھونکے جا رہے تھے. جس طرح کے سعودی عرب اور عرب امارات اور پھر ہمارے یہاں بھی اس طرح کی آوازیں تھی کہ یہودی کو مان لو، وہاں مانا جا رہا تھا دھڑ دھڑ، اور یہاں بھی کہا جا رہا تھا مان لو. یہ ماننے والے جو ہیں یہ دراصل حماس کی وہاں کے مسلمانوں کی قبر کھود رہے تھے، ہمیشہ کے لیے ان کو دفن کر دینے کے پروگرام بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ویسے مرنا ہے اپنوں کے ہاتھوں سے تو کیوں نہ ایسے مر جائے یہودی کے ہاتھ سے، اور شہید ہوں، جامع شہادت موت کریں، اور آنے والی نسلوں کو پیغام دے جائیں کہ مسلمان جو ہے وہ عزت سے جیتا اور عزت سے مرتا ہے. باقی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ جو نہ عزت سے جی سکتے نہ عزت سے مر سکتے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ان کے تاریخ کے حوالے سے، اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے دھوکہ دے دو اور لڑائی کے وقت چھوڑ کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا نہیں ہم تو لڑیں گے، ہمارا تو لڑنا ہمارا فرض ہے، ہم اپنے بچوں کی طرف سے لڑیں گے، اپنے گھر بار کی وجہ سے لڑیں گے. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. پھر وہی ہوا کہ جب قتال فرض ہو گیا تو پھر اکثر ان کے بھاگ گئے. اللہ نے صاف فرمایا تولوا، یہ تو بھاگ گئے. تو بتائیے کہ یہ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین ہے، تو کیا سرزمین ہے ان کی؟ تو بار بار بھاگتے رہے. الا قليلا منهم، مگر تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے ضرور مبعوث کیا ہے، مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر، امیر کے طور پر. طالوت تمہارا امیر، طالوت اللہ کا نیک بندہ، ایمان والا، علم والا بندہ، اور ان کو بنایا سردار. حضرت طالوت، حضرت طالوت جو تھے جب یہ امیر بن گئے، بڑے نیک پاکسا انسان تھے وہاں پر، سب کو معلوم تھا. تو لیکن ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا زوردار نہیں تھا جیسے کہ دوسرے یہود کا تھا. کیونکہ یہود میں بھی کئی خاندانی قسم کی خاندانی کلاسیں تھیں، اس معاشرے میں کئی طبقات بنے ہوئے تھے. تو اب وہ دیکھتے تھے کہ کون سے نسب سے، کس نسل سے، کس کی اولاد ہے. تو جیسا کہ بادشاہوں کی جو نسل تھی وہ ایک الگ کیٹیگری تھی، اور پھر انبیاء کرام جس شاخ میں تشریف لاتے تھے وہ ایک الگ کیٹیگری تھی. یہودیوں نے اس میں باقاعدہ ایک ڈویژن بنا تقسیم در تقسیم. تو اسی لیے یہ بات سامنے آئی فوراً. نسب تعصب، نسل پرستی کا تصور جب غالب آ جائے تو پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا. اقبال نے کہا تھا سیر سبک سیر زمین گیر کے آگے عقل و خرد علم و ہنر سائنس کا سفاشا سب بیکار ہو جاتا ہے. قالوا انا یکن له الملک علینا، کہنے لگے ارے یہ ہم پر امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ونحن احق بالملک منه، ہم اس امیری کے، اس ملک کے، اس اقتدار کے زیادہ قابل ہیں، زیادہ لائق ہیں، تو ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو کیوں ولم یؤتا ساعۃ من المال، پہلے جو کہا کہ ہم اس کے زیادہ لائق ہیں، یہ نسب کے حوالے سے کہ ہمارا نسب ان سے زیادہ عزت والا ہے، اور ان کے نسب کی تو ایسی عزت نہیں ہے، یہ جس شاخ میں وہ تو ہم سے ادنا ہے. دیکھیے یہ وہ چیز شروع ہو گئی، نسب پرستی. اور ولم یؤتا ساعۃ من المال، اور ان کو تو مال سے بھی کوئی ایسی چیز وسعت حاصل نہیں، یعنی ان کے پاس زیادہ مال وال بھی نہیں. دوسری چیز مال ہے جو اسٹیٹس بناتی ہے دنیا میں.
دو ہی چیزیں زیادہ انسان کے کو کھیلتی ہیں، اور جس کا انسان سمجھتا ہے کہ میری اصل فضیلت اس میں ایک نسب نسب پرست آدمی کو بھی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، وہ اسی میں پھولے نہیں جماتا. جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اب نسب کے نام پر لوگ جو ہیں لوگوں کو گمراہ بھی کرنے لگے. کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، تو میں فلاں سادات ہوں، میں بخاری سادات ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں. تو اس طرح کی چیزیں لوگ اس لیے بھی کر رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ لوگ بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم سادات ہیں، اتنا ان میں خوف خدا ہے، اتنی شرم حیا تھی. اور اب تو یہ اس پہ فخر ہونے لگا ہے. اور فخر کے بعد اب سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس طرح کے نسب کو کیش کرا رہے ہیں، اس سے کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اوپر جا کے فیصلے کر رہے ہیں. علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا فتوے کا مذاق اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم شادی ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے. تو ایسے شادیوں کا بھی حافظ ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، بڑی گمراہی میں جا پڑے ہیں. اور اللہ جانے کا دین ایمان کیسے بچے گا اگر اس طرح کی باتیں کرے گی. تو جو قرآن و حدیث سے باہر نکل جائے وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا، اسے نہ کوئی نسب بچائے گا نہ کوئی نسب بچائے گا. اس لیے نسبی شرافت ہو یا مال کی بزرگی ہو، یہ سب دین اور شریعت کے دائرے میں رہ کر مسلم ہے. دین سے باہر کوئی بزرگی نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں. ایسے لوگوں کے کی باتوں میں وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. یہاں پہ دیکھیے اگر یہ نسب معیار ہوتا خدا کے یہاں فضیلت کا افضلیت کا تو یہی فیصلہ ہو جاتا، اور پہلے ہی یہ ہوتا کہ تم میں جو سب سے بڑے عالی نسب لوگ ہیں وہ آ جائیں. نہیں، نسب معیار نہیں ہے. امامت کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے، افضلیت کے لیے نسب یا مال یہ معیار. تعلق کا انتخاب کیا اور کس بنیاد پہ کیا؟ اب اللہ تعالیٰ سنیے خدا کا معیار یہ ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا اللہ نے یا پیغمبر نے ان سے، بے شک اللہ نے چنا ہے ان کو تعلق کو تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ کیا ہے تعلق کو کشادگی میں، خوب بڑھایا ہے اس چیز کے ساتھ، اس چیز میں، علم میں اور جسم میں. یعنی تعلق کو اللہ نے بڑا علم دیا، کشادہ وسیع، اور جسم سے مراد شخصیت، اچھی پرسنالٹی، اچھی شخصیت ان کو دی گئی تاکہ وہ قیادت کریں، کیونکہ قیادت کرنے کے لیے اچھی پرسنالٹی بھی چاہیے، اور علم تو بہت بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ علم کو بنیاد بنایا گیا، یہ ہے اصل چیز. اور یہی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر قرآن کا معیار ہے، تو اللہ کے نبی کا معیار بھی یہی ہے. اسی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فیصلے فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا منصب اس لیے دیا گیا کہ وہ علم میں، تقویٰ میں، قربانیوں میں اور فہم میں، زہد میں، پرہیزگاری میں، عشق میں، محبت میں، ایمان میں، ان سب چیزوں میں سب سے آگے. جی ہاں بالکل، یہ سارے فضائل ان کے ساتھ تھے، اور وہ ان سب باتوں میں سب سے آگے تھے، اور سب ان کے پیچھے ان کی ابتدا تھی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے امامت کے لیے فرمایا، اور ہر صورت میں فرمایا. اور اس کے بہت کچھ ارشاد فرمایا. یہ بھی فرمایا کہ جس قوم میں ابوبکر ہوں تو اللہ اور قوم راضی نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. خدا مومن شاہ. اس لیے یہاں علم کی بات ہے جناب، تو علم بنیاد بنتا ہے. اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر سے معیار نکل گیا، پھر وہی لوگ خاندان لے کے آ گئے اور مال لے کر آ گئے. آج مال کے مقابلے ہیں، بڑے بڑے مال، چاہے لوٹ کا مال ہو، کھچوٹ کا مال ہو، چوری کا مال ہو، ڈاکے کا مال ہو، کرپشن کا مال، جائز ہو ناجائز ہو، بس ان کی برتری ثابت ہو گئی. ہمارے پاس مال ہے، ہم سپریم ہیں، اب اپنے ملک میں حکومت ہم کریں گے، اور اس ملک میں دور ہمارا چلے گا، اور ہم ہی سب سے اوپر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم لوگوں کو. ہم نے قرآن کا راستہ بنی کہاں کہاں چھوڑ رکھا ہے.
معراج چھوڑے ہم نے، احساسات چھوڑے ہم نے، افکار چھوڑے، عمل چھوڑ دیا، بہت کچھ چھوڑا، بس ایک ایمان رہ گیا ہے جو جڑا ہوا ہے. بعض لوگ شاید اس پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے تو کس پہ بھی گئے، تو تباہی تو آنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے قرآن کے سنت کے قریب کر دیں. آخری الفاظ ہے اللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اپنے ملک سے چاہتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آگے انشاءاللہ اپنے درس میں بیان کریں گے. آج یہیں پر ہم روکتے ہیں اس کو. اور یہ آیت نمبر 300 کون سی ہے؟ 43 ہے، 347. یہاں پر رکے ہیں انشاءاللہ. آگے مزید اگلے درس میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس سے جو غلطی کوتاہی ہوگی اسے معاف کرنا، اس کرنے کی توفیق عطا ہو. ٹھیک ہے، سوال ہے تو بتا اس کو